1921 کے سٹارٹ میں ناردرن افریقہ کے پہاڑوں پر اسپین اور فرانس کی آرمی نے قبضہ کیا، جن کا مقصد وہاں کے علاقوں پر قبضہ کر کے لوکل ٹرائبز کو اپنے زیر اثر لانا تھا۔ مگر ان سولجرز کے اگینسٹ ایک ایسا جنگجو کھڑا ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کا نام تھا عبد الکریم الخطابی، ایک انٹیلیجنٹ اور بہادر رہنما جس نے اپنی قوم کو متحد کیا اور چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ گوریلا حربہ اختیار کیا، اور اچانک حملوں سے دشمن کی فوج کو ہر قدم پر ناکام کرتے رہے اور اپنے لوگوں کے لیے آزاد علاقے قائم کیے۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ آخر عبد الکریم الخطابی کیوں اتنی بڑی پاور کے اگینسٹ کھڑا ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں اصل راز۔ 1920 کے اراؤنڈ شمالی افریقہ کے ملک مراکش کے ناردرن پارٹس میں واقع ریف کے پہاڑ بظاہر پرسکون تھے، مگر حقیقت میں یہ علاقہ ایک بڑے کلیجن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسپین کی گورنمنٹ یہاں اس لیے آئی تھی کہ وہ اس ریجنز کو اپنی کولونائزیشن بنانا چاہتی تھی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کے ٹرائبس، سسٹم اور آئیڈینٹی کو اپنے کنٹرول میں لینا تھا۔ اسپین کو یقین تھا کہ ریف کے ٹرائبس منتشر ہیں اور ماڈرن آرمی کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ بٹ دے ور اگنورنگ ون تھنگ، کہ اسی ایریے میں عبد الکریم الخطابی بھی موجود تھا، جو صرف ایک ٹرائبل چیف نہیں بلکہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ تھا۔ اس نے اسلامک ایجوکیشن حاصل کی تھی اور ساتھ ہی ایک جج کے طور پر بھی کام کیا تھا اور یورپی سسٹم کو ڈیپلی سمجھا تھا۔ اسی لیے ہی نوز کہ کولونائزیشن صرف بندوق سے نہیں ہوتی بلکہ فیئر، پلاننگ اور کنٹرول سے ہوتی ہے۔ جب اسپین کی فوجیں آگے بڑھیں، اسی دوران چیک پوائنٹس کا جال بھی بچھایا گیا، ٹرائبس پر دباؤ ڈالا گیا اور ان کی آزادی خطرے میں پڑ گئی۔ تو عبد الکریم الخطابی نے فوری جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اس نے پہلے کمپلیٹ سچویشن کو سمجھا، لوگوں کو جمع کیا اور انہیں یہ بتایا کہ دس بیٹل از ناٹ جسٹ فار لینڈ بلکہ دین، عزت اور فیوچر کا سوال ہے۔ عبد الکریم الخطابی نے ٹرائبس کے درمیان پرانے اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی، بیکاز ہی نوز کہ بکھرے ہوئے لوگ بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ اس نے چھوٹے چھوٹے ڈسپلن گروپس بنائے، ہر شخص کو یہ سکھایا کہ کب موومنٹ کرنی ہے، کہاں چھپنا ہے اور کب اٹیک کرنا ہے۔ ریف کے پہاڑ اس کے لیے صرف زمین نہیں تھے بلکہ ایک لیونگ میپ تھا۔ ہر راستہ، ہر چٹان اور ہر گھاٹی اس کی اسٹریٹجی کا حصہ بن گئی۔ یہ جنگ ٹریڈیشنل اور کھلے میدان کی لڑائی نہیں تھی بلکہ سرپرائز اٹیکس اور پلاننگ پر مبنی ایک نئی جنگ تھی۔ اسپین کی آرمی کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ماڈرن ویپنز ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دشمن کہاں ہے، کب آئے گا اور کیسے غائب ہو جائے گا۔ 1921 میں انوال کے مقام پر اسپین کو ایسی شکست ہوئی جس میں ہزاروں فوجی مارے گئے، تو یورپ میں فرسٹ ٹائم یہ کوسچن اٹھا کہ واٹس ہیپننگ ان دی ریف ماؤنٹینز۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبد الکریم الخطابی کا نام صرف ایک مقامی رہنما نہیں رہا بلکہ ایک سیریس ہسٹوریکل فگر بن گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے آزاد علاقے قائم کیے، ڈسپلن بنایا اور واضح کر دیا کہ یہ سٹرگل کسی ذاتی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ کلیکٹیو فریڈم کے لیے ہے۔ وہ خود کو بادشاہ نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا خادم سمجھتا تھا اور یہی سوچ اس کی طاقت بنی۔ اس سٹیج پر اسپین کو احساس ہو گیا کہ وی آر ناٹ فیسنگ اینی جنرل اپرائزنگ، بلکہ ایک ایسی قیادت سے ٹکرا چکا ہے جو دین، علم اور حکمت کو ایک ساتھ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن یہ صرف سٹارٹ تھا۔ انوال کی شکست کے بعد یورپ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ریف کے پہاڑوں میں صرف ایک بغاوت نہیں بلکہ ایک آرگنائزڈ سٹرگل چل رہی ہے۔
اسی لیے اسپین نے فرانس کو ساتھ ملایا۔ مقصد صاف تھا کہ اس تحریک کو ہر قیمت پر ختم کیا جائے، جس میں ماڈرن ویپنز، ایئر پلینز اور کیمیکلز تک کا استعمال کیا گیا۔ لیکن عبد الکریم الخطابی نے جنگ کو جذبات نہیں بلکہ عقل سے لڑنا جاری رکھا۔ ہی ہیڈ نون کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں بلکہ صبر، پلاننگ اور اخلاقی برتری سے کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو لوٹ مار سے روکا، قیدیوں کے ساتھ انصاف کا آرڈر دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ جنگ اسلام کے رولز کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بات تھی جس نے اسے صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک مورل لیڈر بنا دیا۔ جب حالات حد سے زیادہ مشکل ہو گئے اور عام لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑنے لگی تو اس نے اقتدار بچانے کی بجائے قربانی کو ترجیح دی۔ 1926 میں اس نے خود کو فرانسیسی حکام کے حوالے کر دیا تاکہ اس کے لوگوں پر مزید تباہی نہ آئے۔ یہ فیصلہ بظاہر شکست لگتا تھا مگر حقیقت میں یہ ایک ہائی مورل مقام تھا۔ جلاوطنی کے سالوں میں بھی وہ سائلنٹ نہیں رہا۔ اس کی سوچ، اس کی تحریریں اور اس کی سٹرگل دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں تک پہنچتی رہیں۔ بعد میں الجزائر، ویتنام اور دوسری کنٹریز کے مجاہدین نے بھی اسی گوریلا وار ماڈل کو اپنایا جس کی بنیاد ریف کے پہاڑوں میں رکھی گئی تھی۔ عبد الکریم الخطابی نے کبھی خود کو ہیرو کھیلوانا پسند نہیں کیا۔ اس کے نزدیک اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے ثابت کر دیا کہ ایمان، علم اور آرگنائزڈ سٹرگل کے ساتھ کمزور سمجھے جانے والے لوگ بھی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 1963 میں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی مگر اس کے پیچھے ایک ایسی لیگیسی تھی جو آج بھی زندہ ہے۔ وہ لیگیسی جو بتاتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عبد الکریم الخطابی تاریخ میں صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک سبق بن کر زندہ ہے۔